پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو بنانے اور سنوارنے والی تاریخی شخصیات کے مجسمے صرف اس لیے ہٹا کر غائب کر دیے گئے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھے۔ کراچی کی قدامت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ شہر کتنا قدیم ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بعض مورخین اس کی قدامت زمانہ قبل از مسیح تک بتاتے ہیں، جبکہ بعض اسے ابتدائی عیسوی صدیوں کا شہر قرار دیتے ہیں۔ کچھ مورخین اس کا رشتہ عرب دور، ترخانی دور، مغل دور، کلواڑ دور سے جوڑتے ہیں۔ بہرحال کراچی جتنا بھی قدیم ہو اور کسی بھی نام سے جانا پہچانا جاتا رہا ہو، یہ شہر ہمیشہ سے محبتوں کا امین رہا ہے۔ اس شہر کے اندر ماضی میں مسلمان، عیسائی، ہندو، پارسی، یہودی، سکھ انتہائی بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے اور نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے نظر آتے تھے بلکہ مذہبی راستے جدا ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلنے کے ساتھ ساتھ شہر کی تعمیر و ترقی میں مل جل کر حصہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر نے انتہائی تیزی سے ترقی کی اور اس ترقی کا سہرا کسی ایک مذہب اور قوم کو نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمانوں نے اگر اس شہر میں مادر علمی قائم کی تو عیسائی اور پارسی، ہندو اور دیگر قومیں بھی پیچھے نہ رہیں، اور انہوں نے نہ صرف بڑی بڑی درسگاہیں تعمیر کی بلکہ غریبوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتال، بلکہ مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائے، مسافر خانے اور دھرم شالے بنائے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ تمام قوموں اور مذاہب کے ان لوگوں نے نام و نمود کے لیے یہ فلاحی کام نہیں کیے تھے، مگر پھر بھی کراچی میں بسنے والی تمام قوموں نے نہ صرف ان کی خدمات کو سراہا بلکہ ان کی خدمات کے اعتراف میں شہر کے مختلف مقامات پر ان کے مجسمے تک نصب کرائے۔ لیکن افسوس کہ ان مجسموں کو مذہبی بنیادوں پر ہٹا دیا گیا کیونکہ زیادہ تر شخصیات غیر مسلم تھیں۔ بعد ازاں ان میں سے زیادہ تر مجسموں کو کراچی کے موہٹا پیلس میں رکھ دیا گیا، جسے آج کل قصر فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب بھی ان شاہکار مجسموں کو دیکھنے والے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم الزمان صدیقی پرانے دور کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کراچی کے فریئر ہال میں ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ نصب تھا۔ کانگریس کے مشہور رہنما موہن داس کرم چند گاندھی کا مجسمہ کبوتر چوک پر نصب تھا۔ شہر میں پہلی بار بجلی لانے والے سیٹھ ہر چند رائے وشن داس کی یاد میں کراچی میونسپلٹی کمپاؤنڈ میں ان کا مجسمہ لگایا گیا تھا۔ حقانی چوک کبھی گاندھی چوک ہوا کرتا تھا۔ کراچی میں صحت و تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں اہم کردار ادا کرنے والے اڈلجی ڈنشا اور ان کے بیٹے نادر شاہ اڈلجی ڈنشا کی یادگاریں بھی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن شہر میں اب صرف دو شخصیات کے مجسمے رہ گئے ہیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے مجسمے۔ کراچی کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھنے والے اختر بلوچ بتاتے ہیں کہ یہ مجسمے جو شہر کی خوبصورتی میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے، اکھاڑ کر مختلف عمارتوں کے گوداموں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کا یادگاری مجسمہ جو کبھی فریئر ہال پر نصب تھا، اب ایک ٹوٹے ہاتھ اور ناک کے ساتھ موہٹا پیلس کے زیر تعمیر حصے میں رکھا ہوا ہے۔ اڈلجی ڈنشا اور ان کے بیٹے نادر شاہ اڈلجی ڈنشا کا مجسمہ آج کی مشہور سڑک شاہراہ فیصل میٹروپول پر ہوا کرتا تھا۔ وہ سڑک تقسیم ہند سے قبل وکٹوریہ روڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اب اس سڑک کا نام عبداللہ ہارون روڈ ہے۔ نادر شاہ اڈلجی ڈنشا کا مجسمہ جہاں تھا اس مقام پر ایک مینار بنایا گیا ہے جس پر ایک گھڑیال نصب ہے، جبکہ ان کے مجسمے اب پارسی کلب کراچی میں نصب ہیں جو کچھ بہتر حالت میں ہیں۔ اختر بلوچ بتاتے ہیں کہ گاندھی چوک پر لگے گاندھی جی کے مجسمے کا کسی کو علم نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چند رائے وشن داس کے مجسمے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹی گردن کے ساتھ ان کا مجسمہ موہٹا پیلس میں موجود ہے۔ موہٹا پیلس کی ذمہ دار فریحہ ننجانی نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ سمیت دیگر نامور شخصیات کے مجسمے موہٹا پیلس میں موجود ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں جا سکتے۔ ان مجسموں کو احتیاط سے رکھا گیا ہے۔ فہیم الزمان کا کہنا تھا کہ سال 1958 اور 61 کے درمیان شہر میں مذہبی ہنگامے ہوئے اور شہر میں نصب مجسموں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میونسپل انتظامیہ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ان خراب حال مجسموں کو KMC کی لارنس روڈ پر واقع ایک ورکشاپ میں چھپا دیا تھا۔ میں نے اپنے دور میں ان مجسموں کو نکلوا کر موہٹا پیلس میں رکھا۔ سٹی حکومت کی مانگ پر کچھ مجسمے واپس کیے گئے ہیں۔ مجسمے اصل حالت میں نہیں تھے، ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، اسی حالت میں یہ وہاں رکھے گئے ہیں۔ اختر بلوچ کا کہنا تھا کہ کراچی کے تاریخی مقامات کی اگر دیکھ بھال کی جاتی اور ان مجسموں کو محفوظ کیا جاتا تو آج دنیا بھر میں یہ پاکستان کے مثبت چہرے کے طور پر پیش کیے جا سکتے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔